پرورش کرتی ہے، پھر اس کے بعد ڈیلیوری کے بعد وہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے سینے سے لگا لیا کرتی ہے۔ ہاں میاں یاد رکھیے گا، بہت بڑی خوشی تب ہوتی ہے جب ایک باپ پہلی بار جس بچے کا انتظار کرتا ہے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کیا ہی خوب تحریر کرتے ہیں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ خوبصورت محفل، اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت کی خوشی میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ تمام تر لوگ جمع ہوئے ہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت کی خوشی میں جمع ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فیروز بھائی کو اولاد کی شکل میں اپنی عظیم نعمت عطا کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیے گا، قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد تمہارے لیے دنیا کی زینت ہے۔ یعنی ہمارا یہاں جمع ہونا اس لیے ہے کہ اولاد کو اللہ رب العزت نے فیروز بھائی کو جو اولاد عطا کی ہے اس کی خوشی میں یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کی محفل سجائے ہوئے ہیں۔ لیکن میاں یاد رکھیے گا، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اسی سماج کے اندر دیکھیے گا، اسی دھرتی پہ چلنے والے انسان کو دیکھیے گا، اللہ اکبر کبیرہ، ان انسان کو دیکھیے گا، کتنے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ چہرے پر مایوسی چھائی ہوئی ہے، دل غمگین ہے، آنکھوں سے اشک جھلک رہے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے گا میاں آپ کے چہرے پر کیوں مایوسی چھائی ہوئی ہے، آپ کا دل کیوں غمگین ہے، آپ کی آنکھوں سے اشک کیوں جھلک رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیا آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس پینے کو کچھ نہیں ہے؟ تو وہ کہے گا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے بے انتہا نعمتوں سے مجھے نوازا ہے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، وہ آپ کو جواب دے گا یہ میرے چہرے پر مایوسی جھلک رہی ہے، میرا دل غمگین ہے، آنکھوں سے اشک جھلک رہے ہیں، میاں یہ اس بات کی علامت ہے کہ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس شہرت ہے، میرے پاس عزت ہے، میرے پاس پلاٹ ہیں، میرے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن اولاد جیسی نعمت میرے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا اسی سماج کے اندر ایسے لوگ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کہ جن کی ازدواج زندگی کو گزرے ہوئے، یعنی شادی شدہ زندگی کو گزرے ہوئے 5 سال گزر گئے ہیں، 10 سال گزر گئے ہیں، 15 سال گزر گئے ہیں، 20 سال گزر گئے ہیں، 25 سال گزر گئے ہیں، 30 سال گزر گئے ہیں، 50 سال گزرتے چلے گئے ہیں، لیکن اولاد جیسی نعمت ابھی گھر میں آئی نہیں ہے، ابھی اللہ نے اولاد جیسی نعمت عطا نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو اس لیے یاد رکھیے گا، اولاد جب اللہ آپ کو عطا کرے تو یہ اولاد صرف خوشی ہی نہیں بلکہ اللہ کی بہت بڑی امانت بھی ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے یاد رکھنا، اگر اللہ اولاد عطا کرے تو یہ اللہ کی بہت بڑی امانت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی بہت بڑی امانت ہے اولاد۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، یاد رکھیے گا، آج بچے کی پیدائش پر ہم یہ محفل میلاد سجائے ہوئے ہیں، لیکن آج اسی سماج کے اندر دیکھیے گا، اگر کسی کے پاس مکان ہے، اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں تو وہ خوش ہے، اگر کسی کے پاس گاڑی ہے تو وہ گاڑی سے خوش ہے، مکان ہے تو مکان سے خوش ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہاں میں کہتا ہوں ان سے خوش ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کو اتنی بڑی خوشی نہیں ہو سکتی جتنی بڑی خوشی جب ہوتی ہے جب ایک کسی گھر میں کوئی ننھی سی آواز گونجا کرتی ہے۔ اللہ
اکبر کبیرہ یاد رکھیے گا جب خوشی بہت بڑی خوشی جب ہوا کرتی ہے اتنا گاڑی والے کو سکون نہیں ہوتا، اتنی خوشی اسے نہیں ہوتی جتنی خوشی اس ماں کو ہوتی ہے۔ وہ ماں جو اپنے شکم کے اندر 9 ماہ تک جس بچے کی پرورش کرتی ہے، پھر اس کے بعد ڈیلیوری کے بعد وہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے سینے سے لگا لیا کرتی ہے۔ ہاں میاں یاد رکھیے گا بہت بڑی خوشی تب ہوتی ہے جب ایک باپ پہلی بار جس بچے کا انتظار کرتا ہے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، لیکن یہ آنسو اللہ اکبر کبیرہ دنیا کی پیاس تو نہیں بجھا سکتے لیکن دل کی کیفیت کو ظاہر کرتے ہوتے ہیں۔ یہ آنسو جو ہوتے ہیں خوشی کے آنسو ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو آج ہمارے فیروز بھائی نے اولاد کی خوشی میں مصطفیٰ جان رحمت کی محفل کا انعقاد کیا ہے، لیکن میاں یاد رکھیے گا میں آج آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر لیکن جب کسی ہمارے سماج کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ صرف ماں باپ کے بچے نہیں ہوتے بلکہ یہ پوری امت کا سرمایہ ہوا کرتے ہیں، کیونکہ اس لیے ہو سکتا ہے فیروز بھائی کا جو بچہ پیدا ہوا ہے ہو سکتا ہے کل یہی حافظ قرآن بن جائے، ہو سکتا ہے کل یہی عالم دین بن جائے، ہو سکتا ہے کل یہی مصطفیٰ جان رحمت کا سچا اور پکا عاشق رسول بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے یاد رکھیے گا بچے صرف ماں باپ کے نہیں ہوتے بلکہ بچے پوری امت کا سرمایہ ہوا کرتے ہیں، بچے پوری امت کا فخر ہوا کرتے ہیں۔ جب آپ کے سماج میں بچے پیدا ہو تو اس کو اس نظر سے دیکھیے گا کہ یہ صرف ان ماں باپ کے بچے نہیں، یہ میری امت کا سرمایہ بھی بن سکتے ہیں، کل یہ حافظ قرآن بن کر ہماری قوم کا فخر بھی بن سکتے ہیں۔ لیکن آج افسوس ہوتا ہے ہم بچوں کی پیدائش پر دنیاوی خوشی تو مناتے ہیں، یعنی آج ہم ڈھول تاشے ناچ گانے فضول خرچی تو کرتے ہیں، لیکن میاں افسوس ہوتا ہے اس بات کا اللہ اکبر کبیرہ کہ ہم اپنے بچے کی پیدائش پر دنیاوی خوشی تو مناتے ہیں لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے پر اپنے بچوں کی پرورش نہیں کرتے۔ لیکن فیروز بھائی نے یہ ثابت کر دیا، مصطفیٰ جان رحمت کی محفل سجا کر یہ ثابت کر دیا کہ آپ کو اگر اللہ اولاد عطا کرے نا تو میاں یہ دنیاوی خوشی نہیں منانی چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کر اس کے محبوب کو راضی کرنا چاہیے، اس کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یاد رکھیے گا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو آج ازدواج زندگی یعنی شادی شدہ زندگی کو جن کے گزرے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، 15 سال ہو گئے ہیں لیکن اللہ نے ابھی تک اولاد سے نہیں نوازا ہے، میاں میں ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں اور ان سے کہنا چاہتا ہوں میاں اگر تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ میرے گھر میں بھی اولاد جیسی نعمت عطا کر دے تو پھر تم بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو کیونکہ نعمتیں دینے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر تم چاہتے ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ آپ کے گھر میں بھی آ جائے تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کے سچے غلام بن جاؤ۔ یاد رکھیے گا اولاد بہت بڑی نعمت ہے لیکن آپ کے پاس اگر اولاد نہیں ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یار آپ تو اس نبی کے غلام ہو جو امام الانبیاء ہے، جو تمام نبیوں میں اعلیٰ ہے، اس نبی کے غلام ہو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی مودبانہ انداز میں، کبھی عاشقانہ انداز میں، کبھی عاجزانہ انداز میں مدینے کی جانب رخ کر لیجئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن شرط یہ ہے انداز عاجزانہ ہونا چاہیے، انداز عاشقانہ ہونا چاہیے۔ یار کبھی مدینے کی جانب رخ کر کر کہو تو صحیح اگر اولاد نہیں ہے تو کبھی کہو تو صحیح یا رسول اللہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر آپ نے مانگنا شروع کر دیا یا رسول اللہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اگر مدینے والے نے نظر کرم کر دی تو ایسی اولاد ہوگی، ایسی اولاد ہوگی کہ آپ بھی بریلی کی زبان بولنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، خاموش مجمع۔ ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ۔
اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے بول دو لبیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ اور میاں میں تو ان لوگوں سے مخاطب ہوں آج، ہاں کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے اپنے فہم کے مطابق جو سنا ہے وہ یہی کہ اگر کسی کو سچا سنی دیکھنا ہو تو بھموری کی سرزمین پر دیکھ لے۔ میاں اسی کے تعلق سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مجمع اتنا خاموشی سے نہیں سننا چاہیے۔ یہ تو غلام اعلیٰ حضرت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو امام حسین کے چاہنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کربلا کی داستان کو پڑھا ہے۔ اس لیے خاموشی نہیں آنی چاہیے۔ آپ کے اندر کیسے خاموشی آ جاتی ہے؟ آپ نے تو کربلا کو بھی پڑھا ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے جب ایمان کی دولت مضبوط ہوتی ہے، ایمان ہمارا مضبوط ہو جاتا ہے۔ سارے لوگوں کی توجہ ہو جائے، ایک جملہ بول رہا ہوں اور ہو سکے تو ایک مجمع سے نعرہ بھی ہو جانا چاہیے۔ ایک جملہ بول رہا ہوں، جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو میاں یہ کمزوریاں ہمارے اندر جنم نہیں لیتی، ورنہ آپ دیکھو کربل کے میدان میں 56 سالہ حسین کی بات نہیں کر رہا، میں تو اس 6 ماہ کے علی اصغر کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس 6 ماہ کے علی اصغر کی بات کر رہا ہوں کہ جس عمر میں ماں بچے کو سنبھالتی ہے اس عمر میں علی اصغر اسلام سنبھال رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے محبت کے ساتھ سنو اور جھوم کر بولو لبیک یا رسول اللہ۔ اب آپ گفتگو کو سنتے چلے جائیے گا۔ میں نے کہا آپ اپنے بچوں کی تربیت پر زیادہ فکر کیجئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ اپنے بچے کو دیندار بنائیے گا، اس لیے کہ اگر آپ کا بچہ دیندار ہو گیا تو وہ آپ کی دنیا کی بھی ضمانت بن جائے گا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت بن جائے گا۔ آپ اپنے بچے کو قرآن سے جوڑیے گا تو یہ امت کا سرمایہ بن جائے گا۔ آپ اپنے بچے کو اللہ اکبر کبیرہ نماز سے جوڑیے گا تو یہ امت کے لیے سرمایہ بن جائے گا۔ آپ اپنے بچے کو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت دے دیجئے گا تو یہ امت کے لیے سرمایہ بن جائے گا۔ ہاں میاں یاد رکھیے گا، آج ہم اپنے بچے کا برتھ ڈے مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ بچے کی سالگرہ مناؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک سال میں ایک بار آپ کو خوشی میسر ہو، لیکن اگر آپ اپنے بچے کو نمازی بناؤ گے تو فجر پڑھو گے تو اللہ کی رحمتیں اتریں گی، سحر پڑھو گے تو اللہ کی برکتیں اتریں گی، عصر پڑھو گے تو اللہ کی حفاظت اترے گی۔ میاں اگر آپ مغرب پڑھو گے تو آپ کی بچے کی وجہ سے آپ کو سکون مل جائے گا، عشاء پڑھو گے تو بچے کی وجہ سے آپ کو نور مل جائے گا۔ اس لیے سالگرہ سے زیادہ بچے کی تربیت پر غور کیجئے گا، بچے کی تربیت اچھی کیجئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یاد رکھنا والدین اچھے ہوتے ہیں تو ان کے بچے بھی اچھے ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جس طریقے سے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس بات کو یاد رکھنا کہ بچے کے کان میں صرف اذان ہی کافی نہیں بلکہ اس کے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو بھرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے اپنے بچے کو مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بنائیے گا اور ان کو نماز کی پابندیاں کرائیے گا اور ان کو دین کی طرف بلائیے گا، ان کو دین کی طرف ڈھالیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یاد رکھنا جس دن یہ بچے عالم دین بنیں گے، جس دن یہ بچے فکر امت کرنے والے بنیں گے، جس دن یہ بچے امت کی خیر خواہی کرنے والے بنیں گے، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچے تو امت کی خیر خواہی کرتے نظر آتے ہیں۔ میاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی علم کے ذریعے امت کی خیر خواہی کرتا ہے تو کوئی دولت کے ذریعے امت کی خیر خواہی کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب والدین نیک ہوتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ بچے امت کی خیر خواہی کرتے نظر آتے ہیں۔ بچے نیک ہوتے ہیں تو امت کی خیر خواہی کرتے نظر آتے ہیں۔ جب یہ نیک بچے پیدا ہوتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تو ایک سماج میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ بچے جب عالم دین بنتے ہیں تو یہ بگڑا ہوا سماج خود بخود سنبھلتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ان کی تربیت پر زیادہ غور و فکر کیجئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت پر غور کیا اللہ اکبر کبیرہ اور اگر اپنے بچوں کو دین کی طرف ڈھال دیا اور یہ مصطفیٰ جان رحمت کے
کے غلام بن گئے تو یاد رکھنا یہ بھی جب دنیا میں آئے ہیں تو جس طریقے سے آپ کو خوشی ہو رہی ہے اسی طریقے سے دنیا سے جائیں گے تب بھی آپ کو خوشی ہوگی، کیونکہ آپ کا بچہ غلط اعمال پر نہیں بلکہ اچھے اعمال اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کے بچے کا جنازہ یہی پیغام دیتا ہوگا، لحد میں رخ شہ بطحہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، یعنی کہنا یہ چاہتا ہوگا او لوگوں ہم نے زندگی گزاری ہے مصطفیٰ کی غلامی میں اور ہم وہ نشان لے کر جا رہے ہیں کہ سنا ہے قبر میں اندھیری ہے، سنا ہے قبر بہت خوفناک ہے، لیکن ہمارے پاس وہ نشان ہے کہ اس قبر میں اندھیری تو ہے لیکن عشق مصطفیٰ کا چراغ ہماری قبر کو روشنی بخش دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور یہی بچے کہیں گے کیسے کہہ دوں کہ قبر میں اندھیرا ہوگا، آقا سامنے ہوں گے تو سویرا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آخری بات فرمائش کے مطابق وہ بول رہا ہوں میں، آخری بات بول کر، لیکن آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی طرف ڈھالیے گا اور ہر طریقے سے ان کی تربیت، ان کی فکر بنائیے کہ وہ دین کی طرف آئیں۔ ضروری نہیں ہے علم کے ذریعے ہی دین کی ترقی کی جاتی ہے یار، کوئی اپنے کاروبار کے ذریعے بھی دین کو آگے بڑھاتا ہے، کوئی اپنے ہنر کے ذریعے بھی دین کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس لیے آپ سچے پکے عاشق رسول بن کر دیکھو، آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی، اور ایسی تبدیلی آئے گی کہ اگر ہاتھ میں آگ کا انگارہ بھی رکھ دو گے نا تو غلام میں تبدیل ہو جایا کرے گا۔ میاں شرط یہ ہے کہ سچے پکے عاشق رسول بن کر دیکھو، پھر دیکھنا کہ شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا، شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا، شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا، شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا۔ جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا، جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا۔ آخری بات بتا رہا ہوں آپ کو، بس 2-3 منٹ کے اندر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ آخری بات فرمائش ہوئی ہے، لیکن میں آپ سے کہنا یہی چاہتا ہوں کہ والدین اچھے ہوتے ہیں تو بچے ضرور دین کے لیے ڈھال بن جایا کرتے ہیں، دین کا ایک مضبوط و مستحکم قلعہ بن جایا کرتے ہیں، علم و ہنر کا ایک روشن ستارہ بن جایا کرتے ہیں جب بچے نیک ہوتے ہیں۔ حافظ عمیر صاحب نے جب مجھے بتایا تھا کہ ہمارے فیروز بھائی جو ہیں ماشاءاللہ ایک بار نہیں بلکہ 2 بار مدینے کی زیارت کر کے آئے ہیں، تو میں نے سوچا آج عاشقوں سے پالا پڑے گا تو آج تو کچھ نیا سنا دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور یہ مدینے کی زیارت کرنے کے بعد تمنا کبھی نجف سے بھی لگی ہوئی ہے، کبھی کربلا سے بھی لگی ہوئی ہے، اور کبھی بغداد کے غوث اعظم سے بھی لگی ہوئی ہے۔ یار یہی فکر ہماری ہونی چاہیے، یہی سوچ ہماری ہونی چاہیے۔ ہم تو اپنی دولتیں عیاشیوں پہ لٹاتے ہیں، شراب کے اڈوں پر لٹاتے ہیں۔ میاں اگر اللہ دولت دینا تو کبھی مدینے کی زیارت کر لیا کرو تاکہ دل کو سکون مل جائے، کبھی کربلا کی زیارت کر لیا کرو تاکہ زندگی میں صبر مل جائے، کبھی بغداد کے غوث اعظم کی زیارت کر لیا کرو تاکہ اللہ اکبر کبیرہ زندگی گزارنے کا سلیقہ مل جائے۔ اس لیے یاد رکھنا، بات میں آپ کو بتاتا ہوں، غوث پاک سے محبت کرنا یہ بھی بہت بڑی عاشقی کی علامت۔ کیسی علامت؟ شہر بریلی میں ایک ذات ہے جس کو مفتی نقی علی خان رضا کہتے ہیں، غوث پاک کے بہت بڑے عاشق ہیں۔ آخری بات بتا رہا ہوں، گفتگو ختم، بہت بڑے عاشق ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنے بڑے عاشق کہ جب ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جب باپ غوث اعظم کا عاشق ہے دیکھو بچوں پر کیسا اثر پڑتا ہے، باپ غوث اعظم کا عاشق ہے پھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن ابھی بچے کی عمر 6 سال کی ہے، 6 سال کی عمر میں کہتے ہیں ابا مجھے یہ بتا دیجئے کہ بغداد کس جانب پڑتا ہے۔ ان کے باپ پوچھتے ہیں بیٹا کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو کہا اس لیے کہ جس جانب بغداد ہے آپ کا بیٹا اس جانب پیر کر کے سونا نہیں چاہتا، جس جانب بغداد ہے آپ کا بیٹا اس جانب تھوکنا بھی نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کو پتا ہے یعنی جب باپ غوث اعظم کا دیوانہ ہے تو بیٹا
बेटा भी गौसे आजम का कैसा दीवाना बना और कैसा अदब करने वाला बना और ऐसा आशिक बना अल्लाह अकबर कबीरा की जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो लिख दिया वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अल्लाह अकबर कबीरा यानी जिसको जो गौसे आजम का आशिक था उसका बेटा भी गौसे आजम का आशिक बन रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा और उसको दुनिया उसके नाम से नहीं बल्कि आला हजरत के नाम से पहचान रही है। और आज दुनिया से जो आवाज आ रही है वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। वही गौसे आजम का ऐसा आशिक बना जब बाप आशिक बेटा भी आशिक, फिर उस बेटे के एक बच्चा पैदा हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा जब वो बच्चा पैदा हुआ ना आला हजरत गौसे आजम के बहुत बड़े आशिक, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा इतने बड़े आशिक कि जब बच्चा पैदा हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत को गवारा नहीं हुआ। कहा ए अहमद रजा बच्चा तो तेरे यहाँ पैदा जो होने वाला है वो बच्चा तो तेरा होगा लेकिन शक्ल तेरी तरह नहीं होगी, उसका नक्शा तेरी तरह नहीं होगा, बल्कि उस बच्चे का नक्शा बगदाद के गौसे आजम की तरह होगा। अल्लाह अकबर कबीरा आपको पता है जब वही बच्चा बड़ा होता है तो उसको दुनिया ने एक ऐलान किया था, हम शबीर गौसे आजम मुफ्ती आजम यानी जिसको दुनिया ने मुस्तफा रजा खान के नाम से जाना और मुफ्ती आजम हिंद कहा। अल्लाह अकबर कबीरा जिसके लिए यह नारा लगा था अल्लाह अकबर के हम शबीर गौसे आजम मुफ्ती आजम यानी अगर किसी को गौसे आजम का चेहरा देखना हो तो फिर मुफ्ती आजम हिंद के चेहरे को देख ले। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आजम की शक्ल की तरह एक बच्चा पैदा किया, लेकिन जब बाप भी गौसे आजम का आशिक है, अब दादा भी गौसे आजम का आशिक है, तो इस बच्चे के दिल में भी इश्क गौसे आजम मचल रहा है, गौसे आजम का इश्क मचल रहा है। और ऐसा इश्क मचला कि जब वो बच्चा ज़बानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसने भी ऐलान कर दिया, जहां बाप ने कहा था वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने क्या है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तो बेटा भी गौसे आजम का ऐसा आशिक बना कि उसने भी ऐलान कर दिया गौसे आजम ये दिल है, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम। वाह 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 सुभान अल्लाह।